بسم اللہ، السلام علیکم۔ میری زندگی کے اندر نا، میں نے کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے، لیکن میں موٹیویشن کی نیت سے یہ بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کسی کو بور کرنے کی نیت سے نہیں۔ لیکن میری زندگی میں جو بھی ڈکلائن آیا، چاہے وہ دین کا ڈکلائن تھا، چاہے وہ اخلاقیات کا تھا، چاہے وہ روحانیت کا تھا، چاہے وہ کریئر کا تھا، کچھ بھی تھا، اس ڈکلائن کی جو سب سے پہلی وجہ بنی تھی، وہ ایک دوست تھا جو میری زندگی میں آیا، جس نے مجھے میوزک کی طرف انٹروڈیوس کیا۔ پھر اس نے مجھے پھر یہ ایجوکیشن دی کہ مرد اور عورت کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے نہیں پتہ تھا، 13-14 سال کی عمر تک مجھے نہیں معلوم تھا۔ غلط چینل سے مجھے پتہ چلا۔ غلط چینل سے پتہ چلنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پازیٹیو سائڈ کو نہیں سمجھ پاتے، اس کی صرف اور صرف جو ڈارک ولگر سائڈ ہوتی ہے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے۔ وہ اللہ کا بہت شکر ہے، ابو جان نے مجھے جو ہے تربیت دے دی فوری طور پہ، تو کسی حد تک ہم بچ گئے۔ لیکن جو ایک فینٹیسی تھی جو کہ اراؤز ہو چکی تھی، تو میوزک نے اس کو ملٹیپلائی کیا ود دیٹ، بیکاز میوزک کے اندر الفاظ تھے، ایف ورڈز تھے، غلط قسم کی اس میں جو ہے فینٹیسیز تھیں، اور ان چیزوں کو وہ کمپلیکیٹ کرتا تھا۔ کمپلیکیٹ نہیں، کیا ہوتا ہے، کمپلیمنٹ کرتا تھا، کمپلیکیٹ نہیں کرتا تھا۔ مطلب کہ میوزک کے الفاظ جو تھے وہ اس فحاشی کو کمپلیمنٹ کرتے تھے، وہ انہینس ہوتی تھی، اور اس کے بعد ہمارے اندر ارجز پیدا ہوتی تھی۔ اینڈ بائی دا ٹائم میں اپنے کالج کے اندر تھا، جو کہ ایک بوائز کالج تھا، اور ہمیں پتہ چلتا تھا ایک فیمیل کالج کا، تو ہمارے اندر یہ تجسس ہوتا تھا، ہم وہاں جائیں، ہمارے خواتین ہماری دوست ہوں، ہم مالس جاتے تھے۔ مگر ہمارا جو زمانہ تھا نا، وہ کافی سلجھا ہوا تھا، تو ہمیں زیادہ ایونیوز نہیں ملتے تھے اپنی ان ارجز کو نکالنے کے۔ ہم کسی حد تک بہت بچے ہوئے تھے۔ لیکن اینی ویز، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ سے میں اس بات کو اپنے نوجوان نسل کے اندر بتانے کی کوشش کرتا ہوں، سب سے پہلے میوزک سے بچو۔ میوزک ایک بہت گندا فتنہ ہے، بہت ہی گندا فتنہ ہے۔ اچھے اچھے انسان جو میوزیشنز ہیں، جو سنگرز ہیں، آپ انہیں کانسرٹس میں جاؤ، وہ تو گا رہے ہوتے ہیں، عام زندگی میں ان کی آپ باتیں سنو، اتنے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، پر جب وہ گا رہے ہوتے ہیں اسٹیج پہ، تو نیچے جو کراؤڈ ہے اس میں ہر طرح کا غلاظت چل رہی ہوتی ہے، جس میں زنا بھی شامل ہے، ڈرگس بھی شامل ہے، نین مٹکا بھی شامل ہے، خلط مرت بھی شامل ہے، سب کچھ ہے، ہراسمنٹ شامل ہے، ہر چیز ہے۔ تو دیز سنگرز، دیز کانسرٹس، دس میوزک، اٹ بیکمز اے سورس آف، مطلب کہ اتنے سارے گناہ کہ وہ پوری عوام، وہ کروڑوں کی آبادی جو میوزک کی طرف منسلک ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آخرت برباد، زندگی برباد۔ میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، میوزک کے ذریعے میں خواتین کے اندر پڑھا، خواتین کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں زیادہ کمپلیکیٹ ہو گئیں۔ اسلام آپ کو ایک بڑا ہی ایزی سا حل دیتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو جو ہے نا ریسٹرکٹ کر دو ہر چیز میں، جس میں آپ کو لذت لگ رہی ہے، اگر اللہ کو وہ سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے وہ جان کے کریٹ کیے تاکہ آپ کو ٹیسٹ کرے، تو ہارڈر دا ٹیسٹ گریٹر دا ریوارڈ، سمپل سی بات ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس ٹیسٹ میں کیوں ڈال دیا، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو ڈالا، وہ آپ کو بیٹر جو ہے درجہ دینا چاہتا ہے، آپ کو کسی بڑے مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہے، اگر آپ اس ٹیسٹ کو کلیئر کرو۔ سی ایس ایس کلیئر کرنا سب کے بس کی بات تو نہیں ہے، نیورو سرجن یا ڈاکٹر بننا سب کے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن جب جو بنتا ہے وہ پھر اس کے مزے لوٹتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ایک مقام پہ پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو گناہ ہیں، جو لذتیں ہیں، اس کو پار کر جائے تقویٰ کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کا گریٹر دا ریوارڈ ہے۔ تو خیر، بتانے والی بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات یہاں سے سٹارٹ کی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرمانوں کا میں ایک جست آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کی نیت سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے ٹیسٹ کرتا ہے مرد کی میٹل کو کہ یار کتنا طاقتور ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی کے اندر دو احادیث کا میں حوالہ دیتے ہوئے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ عورتوں کی کثرت کو جہنم کی آگ میں دیکھا تھا، اور واپس آ کے عورتوں کو بتایا کہ یار میں نے آپ کو میں نے دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، نماز کی کمی ہے کہ قرآن پاک پہ عمل کی کمی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے شوہروں کا شکر ادا بہت کم کرتی ہو، بہت زیادہ نیگنگ کرتی ہو، یہ ہے تمہارا بہت بڑا، وہ تمہارے لیے کتنا کچھ کرتا ہے، ایک غلطی کرتے تم کہتے تمہارے سے تو مجھے کبھی زندگی بھر کوئی سکھ ملا ہی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے عورتوں کے اندر، یہ میں
میں کیا کسی کی اور کی بات کروں گا؟ میری ماما کے اندر تھی، میری وائف کے اندر ہے، میری کوئی بہن نہیں ہے، وہ ہوتی تو اس کے اندر ہوتی، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر سے بات کر رہا ہوں، میں نے اپنے گھر میں دیکھی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے اپنے جاننے والوں کے اندر بے شمار لوگوں کی بیویوں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں. دیکھو مرد بالکل کلیئر نہیں ہوتا، میرے اندر لاکھوں برائیاں ہوں گی، لیکن میرے اندر ایک اچھائی جو میں اپنے منہ سے کہتا ہوں کہ میرے اندر ایک سینسیبلٹی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے. تمام غلطیوں کے باوجود، چاہے وہ میری سائڈ سے ہو چاہے وہ میری بیگم کی سائڈ سے ہو، میں اس چیز کو ایکسرسائز نہیں کرتا، کیونکہ میرا ذہن کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہے، یہ سولوشن نہیں ہے. تو آخری یہ جو ہے نا ایک چیز مرد کے ہاتھ میں اس لیے رکھی ہے. ٹھیک ہے، جذباتی مرد جو ہوتے ہیں، جو جن کے کنٹرول نہیں ہوتا اپنے غصے کے اوپر، ٹھیک ہے، غصہ تو کنٹرول کرنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غصے کو قابو کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا غصہ آ ہی نہیں سکتا، غصہ تو آئے گا، اسے قابو کرنا ہے. تو جو نہیں کر پاتا وہ پھر بیچارہ فیس کرتا ہے، وہ اس حد کو بھی پار کر جاتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے عورتوں کے ساتھ کہ ان کے اندر صبر کم ہے، ان کے اندر تلخی بہت زیادہ ہے. یہ زبان سے ایسی باتیں کرتی ہیں کہ دل چڑ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا یار اتنے پڑھا لکھا انسان کیسی بات کر رہا ہے، کیسے معاملات کر رہا ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے اللہ کے نبی کی کہ دجال کے وقت میں عورتیں دجال کی طرف دوڑتی ہوئی چلی جائیں گی، اور مردوں کو اپنی بیویوں کو گھر میں باندھ کے رکھنا پڑے گا، چاہے وہ ماں ہو خالہ ہو کچھ بھی ہو، اس کو باندھ کے رکھنا پڑے گا گھر میں، کیونکہ وہ دجال کے پیچھے دوڑتی چلی جائے گی. اب بہت سارے لوگ، خواتین یہ کہتی ہیں یار یہ کیسی بات کر دی. بھائی پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں جو بات لکھی ہے اور جو اللہ کے نبی کی جو مبارک زبان سے جو بات ادا ہو گئی ہے نا، اس پہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کیسی بات کر دی. آپ اس پہ تحقیق کریں گے کیوں کی گئی، ٹھیک ہے؟ جیسے صحابہ کرام کا جو مزاج تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا ان قریب تم پر ایک فتنہ آئے گا، تو صحابہ نے یہ نہیں کہا وہ کیا فتنہ ہوگا. صحابہ کا کویسچن تھا ہم اس فتنے سے کیسے بچیں گے. یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ فتنہ تو آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ فتنہ آئے گا تم پہ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ وہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی وہ کیسا ہوگا دیکھنے میں، کیا وہ آئے گا، کتنے بجے آئے گا، کیسے، کس زمانے میں آئے گا، ہماری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. ان کا سوال تھا کہ جب وہ آئے گا تو اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیں کہ یعنی ان کو اتنی اوتھینٹسٹی تھی کہ وہ آنا تو ہے. تو ویری سیم وے عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ یہ دونوں احادیث سنیں کہ جہنم کی میں ان کی کثرت ہے اور یہ کہ وہ بھاگیں گے، ان کا مرد ان کو باندھے گا گھر میں، تو وہ یہ نہ کہیں یہ کیسی بات ہو گئی، اور یہ بھی نہ کہیں ہاں تو ٹھیک ہے جب اللہ نے یہ کر دیا ہے تو پھر یہ ہوگا. نہیں، وہ اس پہ تحقیق کریں کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو ایک پرابلم نظر آ رہی ہے تو آپ اس کا علاج تو کریں گے نا. تو اس کا سب سے بڑا علاج یا اس کا سب سے بڑا آنسر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے شدید متاثر ہوتی ہے. مرد بھی ہوتا ہے لیکن عورت کے متاثر ہونے کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. مثالیں دینے کے لیے تو یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن چھوٹی سی مثال ہے کہ یہ عورت ہی ہے جس کی وجہ سے ایک مرد کو حرام کی کمائی کی طرف بھی جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی نیڈز ہی نہیں ختم ہوتی ہیں. یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، ایسا بھی چاہیے، لباس کے لباس ہوں گے لیکن اس کو اور چاہیے. میرے پاس اس وقت جو ہے پتہ نہیں کوئی 8 سال بعد یا پتہ نہیں کوئی 6 سال بعد میں نے لائن سے کچھ شرٹس خریدی ہیں. میرے پاس پرانی شرٹس رکھی ہیں، اور ہم مرد خوش ہوتے ہیں بتاتے ہوئے یار یہ 8 سال پرانی ہے، یار یہ 10 سال پرانی ہے، یار یہ میری جینس جو ہے 9 سال پرانی ہے، یار یہ میری چوٹ جو ہے یہ 20 سال پرانی ہے. ہم خوش ہوتے ہیں، چوٹ وہ جو بلوچی چپل، ہم خوش ہوتے ہیں بتاتے ہوئے. عورت کو یہ ہوتا ہے یار ایک دفعہ یہ لباس پہن لیا ہے، نیکسٹ میں پتہ نہیں ابھی کبھی نہیں پہنوں گی، کیونکہ سب نے دیکھ لیا مجھے اس لباس کے اندر. تو عورت کے اندر دنیا کی یہ محبت اس قدر ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ڈالی ہے تو میں کیا کروں. اللہ نے اس لیے ڈالی ہے تاکہ تم اس کو کانکر کرو، اس سے لڑائی کرو، اور اپنے آپ کو ایلیویٹ کر کے اپنا اونچا مقام حاصل کرو. یہ نہیں ہے کہ گیو اپ کر جاؤ. کتنے سارے لنگڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بھی اولمپکس میں بھاگتے ہیں نا، وہ یہ تو نہیں کہتے یار اب تو میں لنگڑا ہوں تو اب تو میں بھیک ہی مانگوں گا، اب تو میرا ہاتھ نہیں ہے تو اب تو کوئی اور ہی میرے وہ دھوئے گا میرے غلاظت. وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ یار کس طرح سے میں خود مختار ہو جاؤں. اب تو اس کو ڈسیبلٹی بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ، کہ یار میں کسی اور طرح سے اس کو کانکر کروں گا. تو عورت کیوں یہ کہتی ہے کہ مجھے تو بنایا ہے ایسے تو میں اپنی زبان سے ہرٹ بھی کروں گی، اور مجھے تو بنایا ہے محبت والا، دنیا کی محبت والا، میں تو پھر اس میں پڑوں گی. آپ کیوں نہیں امی خدیجہ بنتے ہو؟ آپ کیوں نہیں امی عائشہ بنتے ہو؟ ہمارے پیارے امہات المومنین جیسے کیوں نہیں بنتے ہو؟ سیدنا فاطمہ زہرا جیسے کیوں نہیں آپ بنتے ہو؟ کیوں نہیں بنتے ہو؟ یہ ہیں آپ کے رول ماڈلز. کیوں امی آسیہ
علیہ السلام جیسے نہیں بنتے ہو، جو کہ فرعون کی بیوی تھیں اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ ہے، کچھ ہوگا تبھی تو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، کوئی پاور ہوگی نا۔ جنات قبضے میں تھے، کیا تھے، پیرامڈز بنائے، کہ ٹیکنالوجیکلی کیا ایڈوانسمنٹ ہوگی کہ کہتا تھا میں خدا ہوں۔ ایسے ہی تو کوئی دعویٰ نہیں کرتا نا کہ میں خدا ہوں۔ کتنے بڑے 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 فرعون آج کے دور میں بیٹھے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا ہوں۔ اس نے کہا میں خدا ہوں، تو ہوگا نا طاقتور، مالدار، ڈراؤنا، خوفناک۔ امی آسیہ کے پاس تو سب کچھ تھا، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، شہید ہو گئیں فرعون کے ہاتھوں، تکلیف میں، نزاکت سے، ناز و نخروں سے جینے والی خاتون۔ موٹیویشن جب اللہ ہوگا نا، بیکار مثال کے ذریعے اچھی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن مثال تو کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے۔ رابی ولیمز، کیونکہ میں میوزک سنتا تھا، رابی ولیمز کا ایک گانا تھا، اف یو ہیو اے ول ٹو چینج یور سیلف دین لیٹ لو بی یور انرجی۔ اللہ کی محبت کو اپنی وہ انرجی بنا لیجئے جو آپ کو وہ طاقت دے ہر طرح کی برائی سے نکلنے میں۔ میں عورتوں کے لیول پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ دجال کی اورا اور اس کی خوبصورت چیزوں سے انسپائرڈ ہیں، کیونکہ دیکھو عورت کو جو ہے نا ہمیشہ دولت چاہیے ہوتی ہے، اور دجال ایک ایسے دور اور فتنے کے دور میں آئے گا جب پہلے فیمن ہوگا، غربت ہوگی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، اور وہ اس کے اشاروں پہ گولڈ نکل رہا ہوگا، اس کے اشاروں پہ بارش ہو رہی ہوگی، اس کے اشاروں پہ کھانے کے کھیت اگ رہے ہوں گے۔ تو وہی عورت جو آج موبائل فونز کے لیے لٹرلی وہ مرد چوز کرتی ہے مہنگے موبائل فونز کے چکر میں، مہنگی گاڑیوں کے چکر میں، بڑی بڑی جائیداد کے چکر میں، وہ عورت جو جیون ساتھی اس چیز کو دیکھ کے چوز کر رہی ہے، وہ دین کو نہیں دیکھ رہی، وہ ایمانداری کو نہیں دیکھ رہی، وہ امانت داری کو نہیں دیکھ رہی، وہ صرف دیکھ رہی ہے گاڑی کون سی ہے، موبائل فون کون سا ہے، اس کے لباس کون سا ہے، کہاں کا برانڈڈ پہنتا ہے، وہ عورت جو ان چیزوں پہ جیون ساتھی چوز کر رہی ہے، چاہے وہ شراب پیتا ہے، چاہے اس کے معاملات خراب ہیں، چاہے وہ عورتوں میں منہ ماری کرتا ہے، اس طرح کے خاندان میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بچے رل جاتے ہیں، وہ عورت تو کوئی پرواہ نہیں، وہ کہتی ہے مال آنا چاہیے۔ تو ایک ایسے وقت میں جب سب کچھ تباہ و برباد اور غربت کی طرف جا چکا ہوگا اور دجال آ کے وہاں پہ یہ سب کچھ آپ کو پرووائڈ کرے گا، تو پھر کیوں نہیں بھاگے گی وہ کمزور عورت؟ تو وہ کمزور عورت نہ بنیے، اور وہ والی عورت بنیے جو کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سے محبت کرتی ہے، اپنے آپ کو چینج کرے گی اللہ کی محبت میں، اور اللہ کے نبی کی لفظوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنی بیماری کا علاج نکالے گی۔ کیونکہ اب میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، میری ماں بھی ایک عورت ہے، میری بیوی بھی ایک عورت ہے، میری ساس بھی ایک عورت ہے، میری سالی بھی ایک عورت ہے، میری بھابھی بھی ایک عورت ہے، تو مجھے عورتوں سے محبت کرنی پڑے گی، ان کا احترام کرنا پڑے گا، اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو میں کر سکتا ہوں، چاہے وہ میری محرم ہے، چاہے وہ میری نامحرم ہے، جو میں اپنے انداز میں ود ان دا حدیث اینڈ قرآن اینڈ سنہ رہتے ہوئے جو کر سکتا ہوں، مجھے وہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ میرا رول ہے۔ بینگ اے مرد آپ کا جو رول ہے وہ ادا کریں، اینڈ بینگ اے وومن جو آپ کا رول ہے وہ ادا کریں، کیونکہ اصل چیز آخرت ہے، دنیا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم۔